اور ایک عنوان یہ کہ ظلمات سے مراد یہ دین اسلام کی شریعت کی مشقتیں ہیں. 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، اس کو ظلمات سے تشبیہ دی. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور دوزخ کو بنا لیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ جاؤ ذرا جنت دیکھ کے آؤ، میں نے بندوں کے لیے جنت بنائی. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنت دیکھی تو واپس آ کے رپورٹ دی کہ اے رب ذوالجلال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو، ساری جنت میں داخل ہوگا. اتنی خوبصورت جنت بنائی، اتنی حسین و جمیل جنت، ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ. جب جہنم دیکھی تو اتنی ہولناک، خوفناک، آ کے کہا کہ رب ذوالجلال مجھے نہیں لگتا کوئی جہنم میں داخل ہوگا، کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. میں اچھا. اس کے بعد کہا اب جا کر جنت کو دیکھو. اب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو مجاہدات سے ڈھک دیا، عبادتوں کی مشقتیں، خدمتوں کی مشقتیں، کہیں نماز ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں حج ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، نفس مار رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، پورے سے ڈھک دیا. اب جب جا کے دیکھا تو واپس آئے، کہا کہ کیا رپورٹ ہے؟ کہا کہ رب ذوالجلال مجھے نہیں لگتا کوئی جنت میں داخل ہوگا. اس میں اتنی مشقت، اتنا مشکل راستہ، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ منزل طے کر پائے گا. فرمایا اچھا اب جنت کو جہنم کے دیکھ کیا. اب جہنم کو جب دیکھا تو جہنم کو اللہ تبارک و تعالی شہوات اور لذائذ سے ڈھک دیا، گناہ کی لذتیں، انسان کی طبیعت کی لذتیں اور شہوتوں سے ڈھک دیا. اب جب یہ دیکھا واپس آئے، رپورٹ دی، کہا کہ رب ذوالجلال مجھے نہیں لگتا کوئی بچے گا، سارے اس میں جائیں گے، کہ وہاں تو مزے ہی مزے ہیں، وہاں تو لطف ہی لطف ہے، ہر بندہ اس میں جائے گا. تو حقیقت یہ ہے. تو یہ ظلمات جو فرمایا، ظلمات یہ اصل میں وہ مشقت عبادتوں کی مشقتیں، ان مشقتوں میں اندھیرا ہے، مجاہدہ ہے. ورعد، راہ سے مراد عوامر اور نواہی، کہ حکم دیا کرو، حکم دیا نہ کرو. تو عوامر نواہی کا جتنا ضابطہ یہ رعد ہے، جیسے بادل گرجتا ہے ایسے گرجدار آواز میں قرآن کریم کے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عوامر بتائے جا رہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ رعد. یہ اور وہ برق، اور برق بجلی کی چمک، یہ روشنی جو چمک آتی ہے، یہ انسان کی جو فتوحات، اسلام پر عمل کر کے انسان کو جو نور محبت ملے گا، جو روشنی ملے گی، جو تسکین ملے گی، وہ اس کی طرف اشارہ کر دیا. اور بشارتیں، جو جنت ملنے کی بشارتیں، فضائل کی بشارتیں، یہ روشنی کی شکل میں، تو یہ ساری ان کو دکھائی جاتی ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. وہ ظلمات کے نتیجے میں خوفزدہ بھی ہوتے ہیں، پھر برق کے نتیجے میں آگے بھی بڑھتے ہیں، گرج کے نتیجے میں پیچھے بھی ہٹتے ہیں. تو یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے. اور یجعلون اصابعهم فی اذانہم، اور اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے کانوں میں. کیا آپ نے کبھی انگلیاں ٹھونسی کانوں میں؟ نہیں، انگلی نہیں ٹھونستے، صرف یہ پورے ٹھونستے ہیں. یہ پورے، اس پورے سے آگے تو جاتا ہی نہیں. اللہ نے پوری انگلی بتائی، انگلیاں کانوں میں، انگلیاں تو جاتی نہیں ہیں، صرف پورے جاتے ہیں. اتنے اتنے کان میں پورے چلے گا تو اللہ نے انگلیوں کو کہا، پورے کیوں نہیں کہا؟ جواب یہ، ان پر اتنا خوف طاری ہوتا ہے، اتنا دہشت اور خوف ہوتی ہے کہ یہ پوروں کو اتنا گھسا کے کانوں میں ڈالتے ہیں، ایسے جیسے ساری انگلیاں ہی اندر گھسا دیں. تو گھسائی نہیں انگلیاں، لیکن ان کی کیفیت ایسی ہے، یہ چاہتے ہیں انگلیاں اندر گھسا دے ساری، ورنہ انگلیاں اندر نہیں گھستی، صرف پورے گھستے ہیں. تو اللہ نے انگلیاں اس لیے ذکر فرمایا کہ ان کی دہشت اور خوف کی کیفیت کو بتایا کہ ان کی حالت یہ ہے. من الصواعق حذر الموت، اور یہ موت کے ڈر سے ڈرتے، کسے؟ موت سے.